بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز اور مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، آج پاکستان کی سب سے بڑی خبر وزیر اعظم عمران خان کے 2 معاونین خصوصی کا مستعفی ہونے کا اعلان ہے۔ 2 معاونین خصوصی تانیہ اندرس اور ڈاکٹر ظفر مرزا جو صحت کے بارے میں معاون خصوصی تھے اور خاص طور پر کووڈ-19 کے حوالے سے ہر بریفنگ کے اندر وہ سامنے تھے، ابھی خود بھی کووڈ کا شکار ہو کے صحت مند ہو کے پرسوں انہوں نے اپنی پہلی پریس بریفنگ کی دوبارہ، لیکن آج دونوں نے مستعفی ہونے کا اعلان کیا اور اطلاع یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان نے دونوں کے استعفے قبول کر لیے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ دوہری شہریت کے حوالے سے بھی تنقید کا سامنا تھا، اس کے علاوہ اور بہت سارے معاونین خصوصی ہیں جن کی دوہری شہریت کا معاملہ سامنے آیا، کیا اب وہ خود بھی استعفے دیں گے یا ان سے استعفے لے لیے جائیں گے؟ یہ ہے آج کا ہمارا پہلا موضوع۔ پروگرام میں ذکر کریں گے نیب کے حوالے سے اپوزیشن کی ترامیم کا اور خاص طور پہ FATF کے حوالے سے اس وقت کیا ڈیولپمنٹ جاری ہے اور حکومت اس بارے میں اپوزیشن سے کیا تعاون مانگ رہی ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور پروگرام کے آخر میں ذکر کریں گے چین کے حوالے سے کیا پالیسی ہے امریکہ کی، اور امریکی وزیر خارجہ نے کھل کر دھمکی دی ہے چین کو، وہ کیا دھمکی ہے اس پر تفصیلاً بات کریں گے پروگرام میں۔ لیکن ذکر کرتے ہیں سب سے پہلے ان استعفوں کا جو آج پاکستان میں معاونین خصوصی نے دیے، اور یہ سب ظفر مرزا صاحب پر تو آپ کی بھی کافی عنایات اور نوازشات رہیں پروگرام کے اندر، کہ اور آپ پہلے سے کہتے تھے کہ جی معاونین خصوصی کا فائدہ یہ ہوتا ہے جس نے استعفیٰ دیں یہ پرانی نوکری پہ واپس چلے جاتے ہیں، اپنا بریف کیس لے کے چلے جاتے ہیں۔ 2 تو چلے گئے، اب باقی جتنے معاونین خصوصی ہیں ان کی باری کب ہے؟ دیکھیں، پہلے تو میں اس قوم کو اس خمار سے نکالنا چاہتا ہوں جو صبح سے لوگ لگے ہوئے ہیں۔ دیکھیں جی، اس ملک کی خدمت کرنے آئے تھے، ہم نے ان کو خدمت نہیں کرنے دی، یہ نہیں کرنے دیا، وہ نہیں کرنے دیا، پتہ نہیں کیا۔ رسل کی ایک کتاب ہے پاور، وہ کہتا ہے انسان کی جب 2-3 چھوٹی چھوٹی ضروریات پوری ہو جائیں، کھانا پینا، اچھا گھر، زندگی کی آسائش، تو پھر اس کی پاور کی نیڈ بڑھ جاتی ہے اور بہت بڑی نیڈ ہے۔ صحیح۔ وہ کہتا ہے مجھ سے پیسے لے لو، مجھے وزیر لگا دو۔ پہلی بات ہے کہ اس ملک نے انہیں جھاڑو دینے کے لیے نہیں کہا، اس ملک نے جس چیز کا وہ خواب نہیں سوچ سکتے، اسٹیٹس آف دا منسٹر عطا کیا تھا۔ صحیح۔ اسپیشل ایڈوائزر یا اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دی پرائم منسٹر ود دی اسٹیٹس آف اے منسٹر۔ وہ خواب جو کہ پاکستان میں ایک سیاستدان 17 سال کی عمر میں نعرے لگاتے ہوئے چلتا پھرتا دیکھتا ہے، اور کبھی ہو سکتا ہے پوری زندگی اس کا خواب نہ پورا ہو۔ صحیح۔ 300-400 کے ایوان میں 8-10 لوگوں کا خواب پورا ہوتا ہے کہ وہ وزیر بنتے ہیں اور کیبنٹ میں جاتے ہیں۔ ادرائز بیچارے جو ہیں جوٹیاں چٹکھاتے فوت ہو جاتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں۔ اس ملک نے آپ کو وزارت کا مقام عطا کیا، ایک کو بھی کیا اور دوسری کو بھی کیا، اور جب یہ فیصلہ کرنے کا وقت آیا کہ جس ملک نے آپ کو وزارت کا دیا تھا، ظفر مرزا صاحب WHO میں کیا تھے؟ 10,000 لوگ پھر رہے ہوتے ہیں ان سے، اتنی بڑی اسٹیبلشمنٹ ہے، ایجپٹ میں بیٹھے ہوں گے، ایک میز ایک کمرہ ہوگا، آپ ذرا جا کے ان کے دیکھیں گے انٹرنیشنل کمیونٹیز کے، ایسے ہی یہ جتنی جگہ ہے نا، اتنا جتنا کمرہ ہوتا ہے، ورلڈ بینک جائیں، ایشین بینک، اور اس کے ساتھ آپ کو ایک پینشن مل جائے گی۔ یہ ٹی وی پہ آنا، یہ پریس کانفرنسز، یہ کیبنٹ کے اندر بیٹھنا، یہ 22 کروڑ عوام کو گائیڈ کرنا، پوری زندگی سوچ سکتے؟ فیصلہ کرنے کا وقت آیا جب ان دونوں کے لیے، تو ان کا لعنت، ہم نہیں رہتے یہاں، ہم واپس جا رہے ہیں۔ انہوں نے کس چیز کو چنا؟ اس نیشنلٹی کو چنا جو ان کے لیے پرانی تھی اور مقدم تھی۔ انہوں نے پاکستان کی نیشنلٹی کو خدا حافظ کہہ دیا، اور اگر وہ خدا حافظ کہتے ہیں تو مجھے بھی خدا حافظ کہنے میں کوئی آر نہیں۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ جی اس ملک کے تم لوگ کون، ہزاروں ذہین لوگ، ان سے 1000 درجہ زیادہ ذہین اس ملک کے اندر پڑے ہوئے ہیں، لیکن چونکہ عمران خان صاحب بیسیکلی ان کا فیشن کا معاملہ یہ ہے کہ جب تک کسی بندے نے اس کی ہارورڈ کی ڈگری نہ لی ہو یا کولمبیا کی ڈگری نہ لی ہو یا اس نے ان کی جگہ سے رہائش اختیار نہ کی ہو، اس کو لے ہو، بے شک وہاں پراپرٹی کا کاروبار کرتا ہو، اس کو یہاں پاکستان کی وہ دے دو، اپنا سب سے بڑی جسے کہتے ہیں ٹورزم کی منسٹری پکڑا دو۔
پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے اب تک آپٹ نہیں کیا تھا، اب آپ نے آپٹ کر لیا، اب رہ گئے باقی۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ تو ان کے پاس تو ایک نوکری تھی جو چلے گی، اور اوپر سے تانیہ کہتے ہیں کہ یہاں پاکستان کی خدمت کرنے کے لیے کیا نیشنلٹی پوچھی جاتی ہے؟ آپ کو روکا کسی نے خدمت کرو؟ بی بی وہاں چھٹی لو، پاکستان آؤ، کہ پاکستان آپ کو روکا کسی نے؟ آپ اور کیا وزیر بن کے کیا وزیر بن کے خدمت ہوتی ہے؟ آپ جاب پہ خدمت کرو، لیکن پاکستان پورے 22 کروڑ لوگوں کو آپ جہاں ان کے منہ پہ تماچا لگا کے جانا چاہتی ہیں کہ 22 کروڑ لوگوں نے تمہاری وزارت کے اوپر کوسچن اٹھنے لگ گیا۔ بھئی دنیا پوری میں یہ قانون موجود ہے کہ ہر ملک اپنے حساب سے چیزیں پوچھتا ہے۔ مثلا میں آپ کو چھوٹا سا بتاتا ہوں، امریکن تاریخ میں ہینری کسنجر سے زیادہ ذہین شخص کہتے ہیں نہیں آیا، صحیح، جس کی پالیسی آج ہم اگلے اس میں ہینری کسنجر کا ذکر کریں گے چائنا والے معاملے کے اندر، لیکن وہ امریکن صدر نہیں بن سکتا تھا، اس لیے کہ وہ بدقسمتی سے اسرائیل میں پیدا ہو گیا تھا، امریکہ میں پیدا نہیں ہوا تھا، یا کسی اور جگہ، مجھے نہیں پتا کہاں پیدا ہوا تھا، لیکن وہ بورن امریکن نہیں تھا۔ امریکنز کہتے ہیں جو امریکہ میں پیدا نہ ہو امریکن صدر کا خواب نہیں دیکھ سکتا۔ صحیح، اسی طرح دنیا کی تمام نیشنل ہر ملک کا اپنا قانون ہے، اپنی روایات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ نارملی جو بڑے ملک ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ ہماری جب اسمبلی میں آئے ہیں تو اپنے ملک میں جا کیا کریں گے۔ صحیح ہے، آپ مجھے بتائیں، آپ انگلینڈ کے اندر، فرانس کے اندر جو بھی بندہ بیٹھا ہوا ہے، آج اس کو کہیں آپ کو وزیر لگاتا ہوں، بھاگتا ہوا آئے گا، کیونکہ اپنے ملک میں تو وہ کونسلر نہیں لگ سکتا۔ ہمیں اپنے اوقات نہیں پتا میں کتنی ہوتی ہے، کیسی ہوتی ہے، اور کس طرح کی اسٹرگل کے بعد۔ تو ایک بنیادی طور پر اس بات کے ایشو کو، ایک بات تو یہاں پر یہ مجھے کوئی غمزدگی نہیں ہے، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، نہ اس آسمان کے نیچے زمین پر بسنے والے لوگوں میں سے ظفر مرزا اور تانیہ اندرس جو ہے ان سے زیادہ ذہین لوگ موجود نہیں ہیں، ذہین لوگ موجود ہیں اور دنیا میں ہوتے ہیں، لیکن بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ جو قانون پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کو یہ ریسٹرکٹ کرتا ہے، ان پہ یہ پابندی لگاتا ہے، تو تم اس کیبنٹ کے اندر داخل نہیں ہو سکتے جب تک تمہاری وفاداری مشکوک نہ ہو۔ تو میرے اوپر پابندی لگتی ہے کہ جو خون پسینہ بھی یہیں کرتا ہے، جو جہاں کی دہشت گردی بھی برداشت کرتا ہے، جو جہاں کی بجلی کی لوڈ شیڈنگ بھی برداشت کرتا ہے، جو جہاں کے گندے نالے والے پانی سے ملے ہوئے پانی بھی پیتا ہے، جو جہاں پر ہیپیٹائٹس سی کا بیمار بھی ہوتا ہے، جو پاکستان کی موت، زندگی، ہنسی خوشی سب میں ساتھ رہتا ہے، مجھ پر تو پابندی ہے کہ میں ڈوئل نیشنلٹی لے کے نہیں آ سکتا، لیکن ایک شخص جس نے پاکستان کا مچھر کبھی نہیں کاٹا، جس کو وہ آتا ہے تو مچھردانی بھی ساتھ لے کے آتا ہے، اس شخص کو آپ کہتے ہیں کہ نہیں اس کے لیے ہم پابندی نہیں، نہ ایسا نہیں ہوا کرتا، ایسا دنیا میں کہیں، دنیا کے درباروں میں بھی کبھی ایسا نہیں ہوا۔ بڑے بڑے درباروں، پول سینا بھی جب آیا تھا تو اس کے بعد اس نے کشتیاں چلا کے آیا تھا، وہ موظف غسنا کے دربار کے اندر، اس نے کہا اب میں یہیں رہوں گا، اب میں کہیں اور نہیں جاؤں گا۔ البیرونی جب انڈیا آیا تھا تو البیرونی نے کہا تھا آپ ادھر ہی ہیں، اب ہم نہیں کہیں جاتے، پھر وہ یہیں پر رہو، یہیں ہو کے رہ گیا تھا۔ مطلب سر یہ کہ آپ کو، اور وہ وزیر نہیں تھے، آپ پاک کسی بھی قوم کے ساتھ اس قوم کی وفاداری پتہ چل گئی نا۔ آج جب ٹیسٹ آیا تو ہم وہ حلوہ والی بات، وہ ایک اپنا شہر تھا، شہر کے اندر وہ بادشاہ کا ہوتا یہ تھا کہ جس کے اس پہ سر پہ ہما بیٹھے تو اس کو بادشاہ بنا لیتے، بادشاہ مر گیا، ایک فقیر بھیک مانگتا وہاں پہنچ کے، تو لوگ ہجوم میں لاش بادشاہ کی پڑی ہوئی تھی، اس کے سر پہ ہما بیٹھ کے، پرندہ تھا، انہوں نے اس کو اٹھا کے بادشاہ بنا دیا۔ اب وہ بادشاہ بنایا، اچھا کیا ہے جی، وہ بادشاہ جی فوج آ گئی حملہ کرنے، اس نے حلوہ بناؤ، پھر انہوں نے کہا نزدیک ایک اور حلوے کی پلیٹ لے کے آؤ، اور اس کے بعد جب فوج بالکل اس پہ پہنچی، انہوں نے کہا اب تو سامنے آ گیا، اب تو کچھ لڑنے نکلو، اس نے اپنا وہ اٹھایا کشکول، اور وہ اس نے کہا میں تو جا رہا ہوں، میں تو فقیر تھا، اب تمہارا ملک جانا۔ یہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے، تم جانو تمہارا ملک جانے۔ آج اگر یہ اعلان کرتے کہ ہم اپنی WHO کی پوسٹ چھوڑتے ہیں اور وہ اپنی پوسٹ سنگاپور اور فلانی چھوڑتی ہیں اور ہم اس ملک کی خدمت کرتے ہیں، ان کی عزت بڑھ جاتی۔ اچھا چلے، جو باقی معاونین ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ شہریت چھوڑ رہے ہیں
जुल्फी बुखारी साहब भी लंदन की शरीयत छोड़ देंगे, अब इस्तीफा नहीं दिया। नदीम ये चंद टेस्ट है साहब जुल्फकार। कनाडा की शरीयत छोड़ देंगे। ये टेस्ट बाकी है, जितने ये भी टेस्ट लोग है, हैं, ये टेस्ट है नदीम उनके बाबर ऊपर, साहब ये की भी टेस्ट- है, सारी चीजें। ये टेस्ट है इमरान खान साहब के ऊपर कि दो लोगों ने तो फैसला कर दिया कि हम कानून के पाबंद हैं, हम मजबूर हम नहीं कर सकते। इमरान खान पर टेस्ट है कि तुम्हारी दोस्ती तुम्हें ज्यादा अजीज है, ये तुम्हें इस मुल्क अच्छा, की इसका इज्जत और मतलब है कि तकरीर अगर ये ज्यादा- हो जाता है, वो भी अपनी वो सरेंडर करते हैं, तो सैकड़ों ब्यूरोक्रेट्स हैं, पुलिस सर्विस के लोग हैं जिन्होंने ली हुई है नेशनलिटी दूसरे मुल्कों की, सारे जाएंगे। लेनी चाहिए, जानी चाहिए। देखिए, पहली बात तो ये, जो आप कानून आपको कहता है, पहली बात तो ये है कि आप कानून ये कहता है कि आप फला जगह डोमिसाइल, मतलब मेरा पंजाब का डोमिसाइल है, पंजाब का डोमिसाइल पे मैं डीएमजी में आया था। सही है। उसके बाद मैं चूड़काने का छोड़ के या गुजरात का डोमिसाइल है वो छोड़ के मैं अगर ले लेता हूं स्वात का डोमिसाइल, तो मेरा डोमिसाइल सरकारी कागज में तब्दील नहीं हो सकता, मैं पंजाब का डोमिसाइल रहेगा पंजाब। इसी तरह सिविल सर्विस के अंदर ये है कि अगर आपने एक दफा एंटर हो गए हैं और विद द परमिशन अगर आप कहीं रहते हैं तो वहां अगर डुअल नेशनैलिटी ले लेते हैं तो फिर, लेकिन बहसियत डुअल नेशनल आप सिविल सर्विस में अपीयर नहीं हो सकते। आप एंट्री इन द सर्विस में बाद में लेटर ऑन को पीरियड का वक्त है, जैसे बैरून मुल्क शादी करने का होता है, आप पूछ के शादी कर सकते हैं जी, लेकिन उसमें भी नहीं होना चाहिए, मैं कहता हूं उसमें भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बुनियादी तौर पर असल में एंट्री पॉइंट पे वो अलाउ कोई भी कानून नहीं करता ये चीज। तो बस चलें जी, यहाँ ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आते हैं और फिर एक और इम्पोर्टेंट इशू जो है वो नैब तरमीम के हवाले से गुफ्तगू। हुकूमत अपोजिशन से क्या चाहती है, अपोजिशन हुकूमत से क्या मुतालबात कर रही है, ख़ास तौर पर FATF के हवाले से हुकूमत अपोजिशन से किन अमूर के ऊपर जो है वो हमायत चाह रही है, इस पर करते हैं बात ब्रेक के बाद। करने की एक जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही नैब में तरमीम के हवाले से और शहजाद अकबर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिन नुकात उन्होंने उठाए, उनका मुताबिक 34 तरमीम अपोजिशन चाहती है और उनके बकौल अगर ये तरमीम हो जाती हैं तो ये बेअसर हो जाएगा नैब का इदारा। और आज वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी कौमी असम्बली के अंदर जो बात कही, उन्होंने ये कहा कि अपोजिशन FATF के हवाले से जो ताउन हमसे मांग रही है, हम उनसे जो ताउन मांग रहे हैं उसके बदले वो नैब में तरमीम चाह रही है। तो मामला औरिया साहब किस तरफ जाता नज़र आ रहा है? FATF का भी मामला बड़ा इंपॉर्टेंट है, अपोजिशन की दोनों बड़ी जमातें नैब कवानीन में भी तरमीम करवाना चाह रही हैं, तो होगा क्या? देखें, मैं तो बुनियादी तौर पर समझता हूं कि असूली और बेअसूली की जंग अब नहीं रह गई। कौमें जो है ना, ये असूल और बेअसूली की बुनियाद पे आगे बढ़ा करती हैं। FATF जो है, जिससे हमें रोज रोज हमें धमकी दिलवाई जाती है, हमें कहा जाता है कि तुम्हारे लिए मसला हो जाएगा, तुम्हारे FATF की जो G8-7 की जो 1989 में ये पास हुआ था, इसके कुछ मेंबर्स कंट्रीज हैं कि जो उसके ऑब्लिगेटरी, इसकी कोई लीगल इंटरनेशनल हैसियत नहीं है। सही है। ये ग्रे लिस्ट में अगर आप आ गए हैं तो ग्रे लिस्ट के अंदर होगा यह है कि आपके ऊपर चेक्स बढ़ जाते हैं, वो भी वर्चुअल मनी के। वो मुल्क जो है वो वर्चुअल मनी जो है कंट्रोल कर। वर्चुअल मनी ये होती है कि आपके पास हाथ में पैसा नहीं है, आपका नोट नहीं है, सब कुछ नहीं है, लेकिन आपका मनी ट्रांसफ़र हो रही है यहाँ से। और यहाँ से बैठ के आपने कहा कि इंग्लैंड में मेरे अकाउंट में से इतने पैसे निकाल के कोरिया में पेमेंट हो जाती है। उसमें वो कहते हैं कि बुनियादी तौर पर पाकिस्तान जो है अगर कुछ मज़ीद काम नहीं करता तो हम उनको उस लिस्ट में डाल देंगे। उसमें ये होगा कि फिर रिस्ट्रिक्शन है, जिसमें ईरान एक वाहिद मुल्क है और दूसरा नॉर्थ कोरिया जो ब्लैक लिस्ट के अंदर सही है। है। दोनों जिंदा हैं और हमसे कुछ 100 अरब डॉलर की चाइना ने नेगोशिएशन किया और ईरान के साथ 400 अरब डॉलर की। दोनों, मैं ईरान में रह के आया हूँ, दोनों के यहाँ कोई ऐसा कोई मसला नहीं। नॉर्थ कोरिया तो मैं नहीं गया, लेकिन दोनों के यहाँ कोई ऐसा मसला नहीं कि मौत वाक़या हो गई हो उनकी। ईरान ने तो न्यूक्लियर प्रोग्राम परसू किया है, लेकिन करान सरकार नॉर्थ कोरिया ने बना के और एक ऐसा उन्होंने मिसाइल जो है उसको रेंज रखी है कि सीधा अमेरिका को हिट करेगा। जिंदगी गुजर रही है, आराम से, चैन से, सुकून से जिंदगी गुजार रहे हैं। एग्रीकल्चर कंट्री नहीं है नॉर्थ कोरिया, सारी चीजें उनको कहीं ना कहीं से इधर से इकट्ठी करके जिंदगी गुजारनी पड़ रही, गुजार रहे हैं।
صرف ایک فیفٹی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا بینکنگ چینل سلو ہو جاتا ہے. دوسرا ایک اور یہ خوف سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں انویسٹمنٹ نہیں آئے گی. پہلے تمہارے ہاں کون سی آ رہی ہے انویسٹمنٹ, اور جو انویسٹمنٹ آ رہی ہے وہ بھی اس وقت سوائے چائنا کی اور کہیں سے نہیں آ رہی. جو آئی تھی اس کے اتنے زیادہ کاسٹ تم نے بجلی کی پے کر دی ہوئی ہے کہ اس انویسٹمنٹ سے اب جیسے کہتے ہیں آپ کی چیخیں نکل رہی. صحیح ہے. اس کے بدلے میں اپوزیشن کہتی ہے کہ کیونکہ اس میں انہوں نے کہا کہ 1267 انڈیویجولز ہیں اور 1373 جو ہیں اینٹیٹیز ہیں جن کے خلاف آپ ایکشن لیں اور آپ قانون بنائیں اینٹی منی لانڈرنگ کا. صحیح ہے. یہ بہت امپورٹنٹ قانون ہے. آپ بتائیں کہ جی اتنا زبردست ہو کہ پتہ چلے کہ پیسہ کہاں سے جا رہا ہے, کہاں آ رہا ہے, کدھر ہو رہا ہے. اب منی لانڈرنگ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ایک فیشن بن چکا ہے پاکستان کے اندر. تو اس کے اندر بے شک نون لیگ ہو, پیپلز پارٹی ہو, تحریک انصاف ہو, میں نام لینے کو تیار ہوں, یہ لوگ جو ہیں اپنا پیسہ جو ہے آف شور کمپنیز کے ذریعے ٹرانسفر کرتے رہتے ہیں. آف شور کمپنیز جہانگیر ترین کی بھی تھی, علیم خان کی بھی ہیں, اور بہت لوگوں کی ہیں. ہر بندہ تھوڑا بہت کرتا ہے. ظاہر بات ہے کہ جب آپ کے پاس اتنا زیادہ وافر پیسہ ہو تو آپ کہیں نہ کچھ کرتے ہیں. تو وہ منی لانڈرنگ کے وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ قانون یہ بنانا چاہتے تھے. اب اس ایفیکٹو میں آپ نے جب پاکستان کا مسئلہ پتہ یہ ہے کہ اور آگے میں کل ڈسکس کریں گے کہ پاکستان کے لیے جو سب سے اہم ترین ڈیسیژن میکنگ آ رہا ہے یہ پومپیو کے ایڈریس کے بعد آ رہا ہے کہ پاکستان نے ڈیسیژن کیا لینا ہے. پاکستان کا اب میجر ریلائنس ہو گیا چائنا کے اوپر. صحیح ہے. آپ کو ویسٹرن کمیونٹی کی طرف دیکھنا ہی نہیں چاہیے, آپ ایک ڈیسیژن کریں. اب احتساب ایکٹ میں جو ترامیم ہے وہ کمال ہے. ایسے ہیں جیسے چون کے خاص طور پر پہلی بات تو یہ ہے جو بہت صحیح بات انہوں نے کہی کہ احتساب ایکٹ جو ہے یہ 1997 میں بنایا گیا تھا اور اس کو زیرو جس قسم تبدیلی کے بغیر صرف ایک تھوڑی ایکسٹینڈ کیا تھا انہوں نے. اس کی وہ جو ہے ریمانڈ کے پیریڈ میرا خیال صحیح ہے. وہ 90 ڈیز کیا تھا, باقی وہی ہے. تو اس کا مطلب تو روز تقریر پتہ کیا ہوتی ہے, ڈکٹیٹر کا قانون. تو نواز شریف ڈکٹیٹر تھا جس کا قانون ہے, یعنی اپنے آپ کو گالی دی جا رہے ہیں وہاں کھڑے ہو کے. تو 90 میں ایک شخص ہوتا ہے احتساب رحمان کہتے ہیں اس کو, سیف الرحمان. سیف الرحمان. اس کے آپ کبھی اس تمہارے میں اسلام آباد میں گئے ہو تو آپ کو پتا چلے گا جس طرح اس کا انٹورا چلتا ہوتا تھا, جتنا اس کا خوف تھا, سب کو ہر بندے خوف تھا کیا. چھوڑیں اس بات کو. اب انہوں نے کہا جی پہلی جو ترمیم ہے وہ یہ کرنی ہے ہم نے جو مانگی ہے کہ احتساب کا جو ایکٹ آپ لے کے آئیں گے اس میں احتساب جو ہے وہ پرانے گڑے مردے چھوڑ مٹی پاؤ. 1999 سے احتساب شروع کریں جس دن مشرف آ گیا تھا. ٹھیک ہے. اس سے پہلے ہم نے جو خط کی, جو کھے کھائی, جو کرپشن کی, وہ ساری کی ساری جائز ہو گئی. صحیح. ایک تو پہلا جو ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ چودھری شوگر مل کا کیس تو گیا نا, ختم ہو گیا. اس کے بعد ٹھیک ہو گیا. دوسری صورتحال میں انہوں نے یہ کہا کہ اب ایسا کرنا ہے کہ 1 ارب سے کم یعنی 99 کروڑ 99 لاکھ 99,000 این تک جو ہے اس میں 1 ارب روپیہ. اب کرپشن پہلی بات تو یہ ہے کہ کرپشن میں ہوتا یہ ہے کہ اس کو انکومولیٹو ایک کیس میں 1 ارب بندہ کرپشن نہیں کرتا. صحیح ہے. مطلب میں نے ایک جگہ سے 10 کروڑ کرپشن کی, دوسری جگہ 22 کروڑ کی, تیسری 13 کروڑ کی, 14 15 ملا ملو کے 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال میں 1 ارب بن گئی. وہ ایک کیس جو ہے اکٹھا 1 ارب کا جو ہے وہ ختم ہو گیا. تیسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ منی لانڈرنگ جو ہے یہ لا اس کا یہ نیب سے لے لیا جائے. اس کے لیے اور بہت ساری چیزیں موجود ہیں اور حالات قسم کے جس طرح کی چیزیں. اب منی لانڈرنگ کی صورتحال میں انہوں نے سب سے اہم ترین بات یہ ہوئی ہے, وہ کہتے ہیں فیٹف میں, وہ کہتے ہیں منی لانڈرنگ کا, تم کہتے ہیں نیب سے نکالو, کس کو لے کے دیں. اب وہ منی لانڈرنگ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے کہ جہاں آپ دنیا کی ہر کرنسی خرید کے اور اس کو اس دنیا میں استعمال کر سکتے ہیں. آپ امریکہ میں $1,000 باہر لے جانا چاہیں تو آپ کی چیخیں نکل جاتی ہیں, وہاں اندر لے کے جانا چاہیں تب بھی چیخیں نکل جاتی ہیں. اور یہاں آپ کیا کرتے ہیں اسمبلی ہال کے پیچھے وہ کون سی جگہ ہے وہ جو بیوٹی فری شاپ, اس کے ساتھ آپ کو آپ اگر وہاں آپ نے گاڑی روک دی ہے نا تو جیسے ایرنڈ آتے ہیں نا سب چائے پانی یہ وہ کہتے ہیں ڈالر ریال پاؤنڈ بالکل ایسے یہ لینا ہے کتنا, تو وہ آپ نے کھلی اور اس کے اندر آپ نے جو کچھ کیا ہے. آپ سوچیں کہ یہ ایک پرچی ہے, اس پرچی میں یوں پھاڑ کے وہ آپ کو آدھی آپ کو دے دیتے ہیں, آدھی وہ انگلینڈ چلی جاتی ہے اور انگلینڈ میں آپ کی پیمنٹ ہو جاتی ہے اور آپ یہ دونوں جب ملاتے ہیں تو جا کے اپنے پیسے لے لیتے ہیں, ختم پیسہ. صحیح ہے. تو یہ
ایسا ٹیکنیک یہ پاکستان میں، اور وہ کہتے ہیں اس کو قانون کو سخت کرو، ہمیں پتہ نہیں چلتا کہاں چلا گیا، کیونکہ ان کو سب سے زیادہ خوف یہ ہے کہ یہ پیسہ ادھر ادھر ہو رہا ہے. اس پہ میں کس دن لمبا چوڑا پروگرام کرنا چاہتا ہوں. آج میں بتا دیتا ہوں. بنیادی طور پر پوری دنیا میں جو بینکنگ چینلز ہیں نا، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے سامنے پتہ چلے کہ کس نے کتنا خرچ کیا، اسی لیے وہ میکسیمم انہوں نے اس کو ڈیجیٹلائز کر دیا سارا. ٹھیک ہے کہ آپ اگر 5 روپے کی پالش بھی خریدتے ہیں، مطلب فار ایگزامپل آپ نے ایک بہت بڑے سٹور میں گئے تو آپ نے 5 روپے کی پالش خریدی، 50 روپے کی لپسٹک خریدی، 300 روپے کا، یہ سارے ملا کے آپ کی ایک بل بن گیا. وہ بل جو ہے وہ ریکارڈ میں آ گیا. اب وہ بل کا مطلب یہ ہے کہ آپ یعنی جو بھی بینکنگ چینل کی اندر کوئی اسرائیل کے اندر بندہ بیٹھا ہوا ہے یا وال اسٹریٹ میں بیٹھا ہوا ہے، وہ کہے گا عثمان نے یا اوریا مقبول جان نے اپنی جو ٹوٹل انکم میں سی اس میں سے یہ خریدا. بالکل ٹھیک. اب جس وقت 9/11 ہوا تو 9/11 کے بعد ان کو اندازہ ہوا کہ یہ تو پیسہ تو دنیا میں جا رہا ہے، اور خود کیا کرتے تھے، انہوں نے ڈالرز خود پھیلائے ہوئے تھے. اب اس کو روکیں کیسے؟ دنیا میں کرپشن کا پیسہ. اب انہوں نے اس طرح کے فیکٹر سے، اب انٹرنیشنل منی لانڈرنگ تو دنیا خود کرتے ہیں. آپ خود سوچیں نا، امریکہ کی اندر جو ڈرگ سپلائی ہے $60 بلین کے قریب ہر سال جو ہے پیسہ اس کے اندر پور ان ہوتا ہے ہیروئن کا رزق کا. ظاہر بات ہے دنیا میں سب سے زیادہ جو نشئی ہیں وہ امریکہ میں پائے جاتے ہیں. اس کا مطلب دنیا میں سب سے زیادہ نشہ جو ہے وہ وہاں بکتا ہے. اس کا مطلب دنیا میں سب سے زیادہ کاروبار وہاں پر ہے. اس کا مطلب دنیا میں کوئی بندہ بھی یہ تو نہیں کر سکتا نا بینکنگ چینل کے ساتھ وہ کسی افریدی کو پیمنٹ کرے کہ مجھے 3 کلو ہیروئن دے دو، صحیح ہے، یا کسی شنواری کو پیمنٹ کرے کہ مجھے اتنے دے دو، یا ہمارے کوئٹہ شہر میں دال بندین میں کسی نوتزئی کو کہے کہ یہ اتنے پیسے نہیں دے گا. وہ بلکہ یہی کہے گا کہ یار پیسے جیسے یوں کر کے وہ یوں جاتے ہیں. تو اس کو کیسے کنٹرول، خود تو کنٹرول نہیں کرنا چاہتے. یہاں پر وہ چاہتے ہیں کہ ڈیولپنگ کنٹری کے جتنے بھی لوگ ہیں یہ کوئی پیسہ بھی ہماری مرضی کے بغیر ہماری آنکھوں کے سامنے ہی وہ خرچ کرے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہر وہ پیسہ جو بینک کے بغیر کسی جگہ سمجھا جاتا ہے اس کو حرام قرار دے دیتے ہیں. ٹیکس ایگزامپشن اسی وقت ہوتی ہے جب آپ بینک کے تھرو لے کے ہیں، ورنہ نہیں ہوتی. جس لیے انہوں نے کہا یہ منی لانڈرنگ اس کو نکالیں. اس کے بعد انہوں نے کہا جی گرفتاری، یہ اس کو تو میں ماننے کو تیار ہوں کہ یہ بیسیکلی عزت دار لوگ ہوتے ہیں سارے 90 دن والی جو بات نہیں وہ کہتے ہیں جب ایک قسم کی تکمیل ہو جائے، جب کیس مکمل ہو جائے اور جب سزا کا وقت ہے تو کر دو. اس سے پہلے تم نے پکڑ کے رکھا ہوا ہے اور یہ کیا ہوا ہے اور سارا کچھ کیا ہوا ہے، اس کو ختم کر دو. اس کے بعد اگلا جو ان کا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ نااہلی جو ہے نا پہلے 10 سال تک ہوتی تھی، اب اس کو 5 سال کر دو. یعنی 5 سال کے بعد وہ بندہ ایماندار ہو جائے گا، اگلا الیکشن لڑ لے گا نا، اور تو کچھ نہیں. اور اچھا تیسرا جو اہم ترین بات ہے کہ آپ کے اثاثے آپ کی آمدن سے مطابقت نہیں کھاتے. اس شک کو ختم کریں. دنیا پوری میں کرپشن کو آئیڈینٹیفائی کرنے بنیادی یہ ہے کہ کرتا تم نے کہاں لیا عمر، یہ تو بتاؤ. سب کو ایک ایک چادر ملی تھی اور تم تو لمبے بھی ہو، تم نے کرتا کیسے بنا لیا ایک چادر میں سے؟ تو انہوں نے کہا عبداللہ بن عمر کھڑے ہو اور بتاؤ کہ میری چادر تمہیں دی تھی. اس کو کہتے ہیں آمدن سے زیادہ اثاثہ. اس کا عمر کا اثاثہ ہی کرتا تھا، اس لیے اس نے اپنے اثاثہ کو ڈکلیئر کیا ہوا تھا، صرف یہ بتانا تھا کہ اس کی سورس آف انکم کیا ہے. یہ ہے بنیاد. یہاں یہ ہے کہ آپ نے گھر بنایا ہوتا ہے 6 کنال میں. اچھا اس کے ساتھ ایک اور چیز بڑی مزیدار آئی سر، وہ یہ ہے کہ جو مالیت کا تعین جو ہے نا اس کا، وہ خریداری کے وقت سے کیا جائے. ٹھیک ہے، اس وقت کیا ریٹ تھا اس کا؟ ان کو اندازہ نہیں ہے کہ کرپشن کیسے ہوتی ہے. دیکھیں 2-3 چیزوں سے بڑی مزیدار کرپشن ہوتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر میں ایک فلم میں نے اپنے ڈرامے میں ایک فقرہ بلوایا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی. وہ ایک ہیروئن ہوتی ہے، وہ ہیرو سے گفتگو کرتی ہے، وہ سول سروس میں جا رہا ہوتا ہے تو وہ نہیں اس سے ہیرو وہ کہتے سول سروس میں مت جاؤ. تو کہتے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان کے اندر جو بھی شخص بیوروکریسی میں کامیاب ہو جاتا ہے اس کے والدین ہمیشہ بہت رئیس جدی پشتی رئیس ہو جاتے ہیں. اچھا. اور جو ہیروئن کامیاب ہو جاتی ہے اس کے والدین انتہائی سخت. ہمیں تو اجازت ہی نہیں تھی، میں تو برقع لے کے نکلتی تھی. میں یہ ہمارے یہاں کانفلکٹ آف وہ جیسے کہتے ہیں اپنا پرسیپشن ہے. صحیح. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں ایگریکلچر ٹیکس کیوں لگتا ہے پاکستان کے اندر. ایگریکلچر ٹیکس اس لیے نہیں لگتا کہ ہمارے جتنے بیوروکریٹس ہیں نا
ان کی تنخواہ میں سے جو چیز گزارا نہیں ہوتی. پھر اس کے بعد ان کا یہ تو نہیں ہوتا کہ کہیں سے وہ اپنا کوئی جیسے کہتے ہیں کوئی کارخانہ چلا رہے ہیں جو کچھ اور انکم. وہ کہتے ہیں ہماری زرعی زمین کی آمدن آ رہی. اب وہ ٹیکس کے اندر تو نہیں ہے. اب وہ کہیں اگر آپ نے 200 ایکڑ زمین جو ہے وہ بنجر لے کے رکھی ہوئی ہے, وہ جو چوبارہ کے علاقے میں جہاں عمران خان نے رکھی ہوئی ہے, اور اس کے اندر وہ چاول بیچتا, چنے بیچتا, دوسری چیزیں, تو چوبارہ کے علاقے کی زمینیں یا دوسری جو ہیں اس طرح کی اگر آپ نے رکھی ہوئی ہیں تو آپ اس سے کہہ دیں کہ مجھے اس کی 50 لاکھ آمدنی وہاں سے آ گئی. یہ جو انکم ٹیکسیبل ہے یا جس کو نان ٹیکسیبل کیا ہوا اسی لیے کیا ہوا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ زمین جائیداد اپنے والد کے نام پہ پرانے چکر میں خریدی ہوتی ہے, اور جس وقت آپ آتے ہیں تو انہیریٹنس میں ہبہ ہو جاتی ہے. والد کو وہی بیٹا اچھا لگتا ہے جو ایکسین ہوتا ہے, وہی بیٹا اچھا لگتا ہے جو ڈی سی ہوتا ہے, جو ایس پی ہوتا ہے. باقی سارے غریب غربے کہتا ہے میں ان کا حق مارے تک, وہ تو خریدی اتنے ہوتی ہے. تو اسی کو وہ واپس کر کے بیچارہ آخری جہان چلا جاتا ہے, پتہ نہیں اس کو اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف کر کے. یہ بنیادی طور پر یہ دوسرا جو ہے خریداری کہ ذرائع آمدن جو ہے یہ ہے بنیادی طور پر کرپشن کو پہچاننے کا کوئی راستہ نہیں. اور دیکھیں اس کی بات نہیں ہے, سی آر پی سی جو ہے نا, جو کرمنل پروسیجر کوڈ, اس کے اندر اسٹیشن ہاؤس آفیسر کو کچھ اختیارات ہیں, اور اختیارات میں سے ایک اختیار یہ ہے کہ اگر میں نے یہ اینک پہنی ہوئی ہے اور یہ اینک برانڈڈ ہے, صحیح, اور اس برانڈڈ اینک کو میں لے کے گھوم رہا ہوں پہنی ہوئی ہے, اور میں ویسے میرے کپڑے جو ہیں وہ پھٹے ہوئے ہیں, تو میرے ایک ایس ایچ او روک دے گا اور اس کہے گا کہ بتاؤ یہ اینک تم نے کہاں سے لی, کیونکہ تم مجھے نہیں لگتے کہ اس کام سے کو افورڈ کر سکو. تو اس کو اگر وہ ثبوت نہ دے سکے تو پھر وہ کمٹ کرے. پہلے تو رجسٹر دیکھتا ہے کہ کیا کوئی اینکوں کی دکان پہ ڈاکہ لگا. اگر لگا ہوتا ہے تو وہ 411 کی ایک دفعہ ہے کہ چوری کا مال خریدنا یا چوری کا مال برآمد ہونا وہ اس سے لے لیتا ہے. بالکل صحیح. اگر وہ نہیں ہوتا تو اس کو گرفتار کر لیتا ہے. یہ ایک بنیادی چیز ہے کہ اگر آپ اپنے پاس وسائل کے بارے میں یہ ثابت نہ کر سکیں کہ آپ نے کہاں سے خریدا ہے, ٹھیک, پہلے تو ایسا جو کرتا ہے کہاں سے, اور نیب یہ کہتا ہے کہاں سے خریدا تو آ گیا ہمارے پاس, یہ بتاؤ کس طرح خریدا ہے, یہ تمہارے پاس پیسے کہاں سے آئے کہاں سے. تو یہ بنیاد میں کہتا ہوں سارا کچھ ختم کر دیا جائے, ہر چیز ختم کر, صرف ایک چیز, یہ شوگر مل ہے, آپ یہ بتا دو کہ آپ نے کہاں سے خریدی ہے, اور کوئی جھوٹ نہیں سننا چاہیے. لوگوں کے پاس دادے پردادے کے کاغذ ہوتے ہیں. آج اگر اس چودھری شوگر مل یا فلانا شوگر مل کا جو ہے مقدمہ بھائی بہنوں کا درمیان شروع ہو جائے, عدالت کے اندر 1951 کے 1857 کے کاغذ نکال کے لے آئیں گے, اور ہر کسی کے پاس ہوں, ہر کسی کے پاس ہوں گے. اپنے اپنے. یہ بالکل جھوٹ ہے کہ جی 5 سال پہلے کا ریکارڈ ہم کہاں سے لے کے آئے. یہ قانون ختم ہونا چاہیے, ورنہ ہم کرپشن کو ختم نہیں کر سکتے. یہ بات طے ہے. تو اصل میں اس وقت جو ہے کہ اس وقت دونوں میں چل رہی ہے, دونوں کو بلف مار رہے ہیں. اچھا, ان کا بھی احتساب کے بغیر گزارا ہو جاتا ہے, ہاں, ان کا بھی فیٹ اپ کے بغیر گزارا ہو جاتا ہے. ہو جائے گا, لیکن پریشانی تو بہت. سر ہم کو ڈرایا ہوا ہے, گرے میں ڈال دیں گے, یہ کر دیں گے. مجھے یہ بتائیے, کیا آپ ایران ہیں؟ کیا آپ امریکہ کی کمزوری نہیں ہے؟ آپ کو گرے میں ڈال کے امریکہ افغانستان میں گھس سکتا ہے؟ آپ کو گرے میں ڈال کے چائنا جو ہے وہ سروائیو کر سکتا ہے؟ کس کو ہم کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ آپ گرے میں چلے جائیں, سب سے پہلی پابندی یہ لگے گی کہ چائنا جو ہے اس کا سی پیک رک جائے گا. تو چائنا تو مر گیا موت اپنی, بلیک میں ڈال, اب چائنا تو مر گیا موت اپنی. دنیا پوری کو مسئلہ سارا پتہ ہے کیا ہے, آپ نے ذبح کرنا ہے کچھ لوگوں کو, فیٹ اپ کے نام پہ کرتے آ رہے ہیں. لیکن اپنا گھر بھی تو ٹھیک کرنا ہے نا. جو سر کوئی گھر ٹھیک نہیں ہوتا, بالکل غلط بات ہے. کوئی گھر چاہیے, اس گھر ٹھیک کرنے کے بہانے ہم نے دنیا تباہ کر دی, ستیہ ناش کر دیا ہم نے. چلیں اس پہ پھر کبھی بات کریں گے. یہاں لیتے ہیں ناظرین بریک, اور بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے امریکی وزیر خارجہ کی چین کو کیا نئی دھمکی ہے اس پر. جی, اور یہ سب پہلے امریکہ انسانی حقوق کا بہانہ بنا کر, آزادیوں کا بہانہ بنا کر حملہ ور ہوتا رہا ملکوں کے اوپر, اور اس کو پھر تہس نہس کر کے رجیم چینج کرتا رہا ہے. کیا چین میں بھی اس کا یہ منصوبہ ہے؟ دیکھیں, یہ تقریباً اس کی اتنی لمبی تقریر ہے, اور یہ کوئی 40 23 صفحے. اچھا,
اسے ایک دو چیزیں اور بھی ہیں لیکن سوالات جوابات ہیں. کرکس جو ہم نے اس میں سے نکالا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ بتانا ہے دنیا کو کہ 21ویں صدی جو ہے یہ آزاد دنیا کی صدی ہے, جمہوریت کی صدی ہے, یا ہاں چین کی صدی ہے. اچھا مقابلہ دیکھیں سر ہاں کہ پوری دنیا ایک طرف جو آزادی چاہتی ہے, جو لبرٹی چاہتی ہے, جو فری ول چاہتی ہے, اور چائنا ایک طرف. اور اس نے جو کمال کی بات ہے اس میں بہت ساری چیزیں کرتے کرتے اس نے کچھ ملکوں کے بارے میں جسے کہتے ہیں نا انڈر دا لائن سائڈ لائنس, میں اس لیے پاکستان کے لیے خاص طور پر چنا ہے کہ پاکستان کی حکومتوں کے لیے, پاکستان کی لیڈرشپ کے لیے ایک بہت مشکل وقت آنے والا ہے فیصلہ کرنے کے لیے. اچھا یہ جو تقریر ہے اس کا نام ہے کمیونسٹ چائنا اینڈ دا فری ورلڈ فیوچر. ابھی تک اس کو یہ کہتے ہیں, اندازہ کریں امریکنز کتنے جھوٹے مکار ہیں کہ ہم چائنا جو ہے یہ کمیونزم سے نکلے ہوئے اس کو عرصہ ہو گیا. صحیح ہے. فری ورلڈ دنیا پوری کی فیکٹریاں وہیں لگی ہوئی ہیں, ہر چیز, جیگوار کی فیکٹری وہی, فلانے کی فیکٹری وہی. کون سی ایسی چیز ہے جو چین سے بن کے نہیں آتی اور دنیا میں سپلائی نہیں ہوتی, اور وہاں پر باقاعدہ ان کے مینیجرز, سی ای اوز, علی بابا, پتہ نہیں کیا 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 کچھ, ہر چیز ہو چکی ہے. ابھی تک وہ اس کو کمیونسٹ ورلڈ کہہ رہے ہیں. اچھا کمیونسٹ ورلڈ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہ بنیادی طور پر وہاں پر ان کی مرضی کی جمہوریت وہاں نہیں نافذ ہوئی. یہ جو سینٹر ہے یہ کیلیفورنیا جو ہے, کیلیفورنیا میں ایک بہت جگہ ہے یوربا لینڈا, یہ اروائن سے اوپر جائیں تو اس آتی ہے. یہاں پر رچرڈ نکسن کا بیسیکلی یہ علاقہ ہے. صحیح. رچرڈ نکسن امریکن پریزیڈنٹس کے اندر بہت ہی جسے کہتے ہیں تھاٹفل پریزیڈنٹ تھا, اور وہ اپنے حساب سے چلنے والا آدمی تھا. اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے خلاف باقاعدہ واٹر گیٹ اسکینڈل کر کے اس کو نکال دیا تھا, کیونکہ اگر وہ رہ جاتا تو امریکہ جو ہے اس وقت دنیا کے اندر بہت ساری جنگوں سے نکل گیا ہوتا. یعنی 45 کے بعد وہ جو جیوز نے, جو بینکرز نے, وہ جو روتشیلڈ فیملی نے, انہوں نے امریکہ کو مختلف جگہوں پہ لایا تھا. اب دیکھیں نا, خود سوچیں کہ امریکہ کو کوئی مفاد نہیں ہے. صحیح. فرانس نکل رہا ہے, کہاں سے نکل رہا ہے؟ ویتنام سے. کہا نہیں ہم آ جاتے ہیں, اور اپنے 60,000 بندہ بھی مروا دیا, پیسے بھی لگا دیے. یہ فلپین ہے, فلپین میں اسپینش نکل رہے ہیں, ہم نے تمہیں اسپین سے آزادی دلائیں گے. اب فلپین میں جا کے 1898 میں جا کے بیٹھ گئے, وہاں مار کھا کے نکل آئے. پھر اس کے بعد چانکا شیک اور موزتونگ کی لڑائی شروع ہوئی, چانکا شیک کے ساتھ کھڑے ہو گئے, تائیوان کو ساتھ دے دیا, وہاں سے جوتیاں کھا کے نکلے, سب کچھ ہو گیا. پھر اس کے بعد اسکول آف امریکاز کھولا, اتنا بڑا پیرافرنیلیا بنایا, چلی میں, نکراگوا میں, ہونڈراس میں, برازیل میں, کون سا ملک, کولمبیا میں, سب جگہ جا کے بندے بھیجے, مار کھائی, مار لڑائی, سب کچھ. کیوں؟ کہ وہ جو سارے کے سارے جو سرمایہ دار تھا, جس کی اتنی بڑی بڑی اسلحے کی فیکٹریاں تھیں, ان کا کاروبار چلتا تھا, اور اس کاروبار کے بدلے میں امریکہ کا عام آدمی شہری بھی مرتا تھا, امریکن پبلک کا بجٹ بھی صرف ہوتا تھا. لیکن جنرل کمپنی کا پہیہ چلتا رہتا تھا, وہ میزائل بھی بکتے تھے, وہ گولیاں بھی بکتی تھیں, امریکن سپاہیوں کو بھی بکتی تھی, اور ان کے خلاف لڑنے والوں کو بھی بکتی تھی. تو نکسن وہ واحد بندہ تھا, اور یہ کمال آدمی ہے کہ اس کے مقابلے میں کینیڈی کھڑا ہوا تھا. اس کی میموائرز پڑھنے والے ہیں, اس نے چرچل سے بڑا متاثر تھا, اس کو کہتا ہے لارجسٹ مین آف ہسٹری. اس کی ایک بک ہے جو لیڈرز نام کرنے کی, پہلا اس میں چرچل کا. وہ کہتا یہ ہے کہ میں کینیڈی اتنا خوبصورت تھا کہ میں سمجھتا تھا میں ہار جاؤں گا. اچھا. اور رات کو میں کو 12-13 اینٹی رنکل کریمیں لگا کے سوتا تھا, اور پتہ نہیں کیا کرتا تھا, اور میں سمجھتا تھا میں خوبصورت لگوں, لیکن اس کی وہاں بلانڈ ہیئر, اس کی آئیز, اور سارا کچھ وہ دل میں گھر کر گئے. امریکن سوسائٹی اسی قسم کی ہے. بل کلنٹن کو جن عورتوں نے ووٹ دیا ان میں سے 72% نے کہا تھا ہم نے اس کو ووٹ دیا کہ رات کو ہمارے خواب میں آتا. اچھا. تو یہ جمہوریت کا فیصلہ یہ اس نے یہ کیا اپنا نکسن نے, کہ نکسن نے اس میں ہار گیا. پھر کینیڈی مارا گیا. اس کے دوران میں جانسن تھوڑے پیریڈ کے لیے آیا تھا, آپ کو یاد ہوگا, لنڈن بھی جانسن. وہ اس طرح کا افیکٹو پریزیڈنٹ نہیں تھا, وائس پریزیڈنٹ کے طور پر آ گیا تھا. تو پھر نکسن کو موقع مل گیا. اس نے پہلا کام یہ کیا تھا آنے کے بعد کہ اس نے کہا تھا ویتنام سے نکلو. اور آپ اندازہ کریں اتنا یونیلیٹرل ڈیسیژن تھا کہ جیسے ٹرمپ نے ڈیسیژن لیا نا افغانستان سے نکلو, اس نے کہا کیا اینڈلیس وار, ہم کس لیے لڑ رہے ہیں, اور ہم پوری دنیا کے اندر بدنام بھی ہو رہے ہیں. 72 کی بات ہے.
ویتنام وار سے جب نکلنے لگے تو اس وقت ہمارے یہاں پاکستان میں پاکستان میں کمال تھا نا، تھا امریکہ کے ساتھ، ویتنام میں امریکہ کے خلاف ووٹ دیتے تھے. اچھا. ہم بڑے کمال کے لوگ ہیں. ہاں. تو کیونکہ ظاہر بات ہے ہمارے پالیسی میکر ایسے تھے. ہاں. کشمیر میں مرنے والے پہ کبھی فیض صاحب نے فراد نے غزل نہیں لکھی. ہاں. ویتنام میں مرنے والے پہ لکھتے تھے سارے کمیونسٹ کو، کمیونسٹ موومنٹ وہ چل رہی تھی. اس وقت جب نکلا تو اس نے ایک مشن سر بھیجا ہینری کسنجر کا، اس کو کہتے ہیں خفیہ مشن. وہ پاکستان آیا، پاکستان آ کے اس کو ایک خفیہ جہاز کے اندر بٹھا کے اس کو چین لے گئے. پنگ پونگ. ہاں. کیا بڑی مشہور ہوئی. پنگ پونگ بڑی مشن. اور وہاں جا کے اس سے ملاقات کی، اس سے ماؤ زے تونگ سے. اور وہ جو ایک دم جب وہ فلیش ہوا ہے جب نکسن کا دورہ یہ سارا کچھ کر کے، تو وہ دنیا کے لیے بہت بڑی خبر تھی، اس لیے کہ اس وقت روس تھا وہ کمیونسٹ ورلڈ کا کنگ کانگ. تو پاکستان کے اندر بھی، انڈیا کے اندر بھی، باقی ساری جگہوں پہ اپنا بنگلہ دیش جو لوگ موزے تنگ کا لال والا بیج نکالتے تھے انہوں نے وہ بیج چھوڑ کے پھینک دیا، اور کسی نے ہوشی مین کی تصویر لگا لی، کسی نے چیگوے وغیرہ کی لگا لی، اور کسی نے لگا دی اس کی اپنا لینن کی. یہ اتنا بڑا انقلاب تھا چین کے لیے اور امریکہ کی پالیسیز کے لیے کہ اس نے امریکہ کو مدتوں کے لیے اس طرح، اور تیس وہ کرنا چاہتا تھا کہ میں اسرائیل سے نکل جاؤں. اچھا. اور اس فیصلے کو، اور آپ کو یاد ہوگا اسی کے زمانے کے اندر شاہ فیصل کا وہ جو ہوا تھا 73 والا سارے کا سارا اکارڈ، جسے اوسلو اکارڈ کیا جاتا ہے، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ سارا تقسیم کر دیں گے، یہ اسرائیل فلسطینیوں کی ریاست بن جائے گی. یروشلم پہ شاہ فیصل لڑ پڑا تھا. اچھا. وہ کہتے ہیں یروشلم جو ہے اس کو ایک انٹرنیشنل سٹی بنا دو، یعنی ایسا سٹی جس میں یہودی بھی آئیں، مسلمان بھی آئیں، عیسائی بھی آئیں. بات تو ان کی ٹھیک تھی اگر اصولاً دیکھا جائے، تینوں جب مذہب کا مقدس جگہ ہے. شاہ فیصل کہتا تھا نہیں، یہ مسلمانوں کا حضرت عمر سے چلا رہا ہے. اس لڑائی کے اوپر انہوں نے شاہ فیصل بیچارہ بھی وہ اپنا شہید ہو گیا، اور نکسن کو بھی انہوں نے واٹر گیٹ کے اندر فساد. لیکن اور یہ سب یہ تو ہو گیا. اچھا اب یہ میں بیک گراؤنڈ کیوں سنائیے، میں بیک گراؤنڈ کیوں سنائیے، بیک گراؤنڈ میں نے اس سے سنائی ہے. وہ کہتے ہیں کہ 50 سال نکسن کے بچے نے ہمیں مروایا. اچھا. یہ اس کی تقریر کا آغاز یہی ہے. اس نے کہا یہ جو لالی پاپ اس نے دیا تھا، اور میں نکسن سینٹر کے اندر کھڑے ہو کے دیکھ رہا ہوں، ہمیں کہا گیا کہ چین جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہوگا تو ہمارا ساتھ بنے گا. چین تو ڈریگن بن کے کھڑا ہو گیا ہمارے سامنے. چین کی یہ میں اس لیے صاحب کو سنائی ہے، ہمارا مروانے والا انہیں یہ کیا تھا نا. ہم نے خود اپنا یہ نہیں کہنا کہ آپ کے ہاں ویجز خراب ہیں، آپ ہاں لوگ کام نہیں کرتے، چائنیز کام کرتے ہیں، سستے پہ کام کرتے ہیں، محنت کرتے، یہ نہیں ماننا. نکسن مروا گیا. اس نے یہی کہا ہے، اس نے کہا ہے کہ ہینری کسنجر اس کی یہ جو 2022 میں سال آ رہی ہے سالگرہ، اور اس کے اندر وہ جو ہے اس میں سب اصل چیز جو ہے کہ نیکسٹ ایئر مارک ہاف اے سینچری آف سنس ڈاکٹر ہینری کسنجر سیکرٹ مشن چائنا اینڈ دا 50th اینیورسری پریزیڈنٹ نکسن ٹپ isn't too far away. یہ اس نے جو ابھی بات میں نے کی، اس نے یہ کہا ہے کہ چائنا کے اندر ہم یہ نہیں دیکھیں گے، پہلی بات ہے کہ ہم اس کو کنٹرول کریں گے، اور اس کا ہم نے پوری بڑی لمبی چوڑی ڈسکشن کی ہے. اس کو وہ آسان چیز تھی، وہ ڈسیزن مجھے نظر آ رہا تھا کہ ٹھیک ہے. لیکن اس کے اندر اس نے سب ایک چیز کی ہے، اس نے کہا دیکھیں اس وقت ہمارے ساتھ فریڈم لونگ نیشن جو ہیں ان کے لوگ جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور اس نے ایک بندے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ جو چائنا سے وہاں سے بھاگا ہوا تھا، وہ بھی اب اس کا نام لیا، اس کو کھڑا کیا باقاعدہ کہ یہ دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو یہاں آزادی چاہتے ہیں، اور یہ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. اور یہ وی اوپن آرم آر چائنیز سٹیزنز اونلی ٹو سی چائنیز کمیونسٹ پارٹیز ایکسپلائٹ اور فری اینڈ اوپن سوسائٹی. یہ اس کے ساتھ کرتے ہیں. میں ابھی نام آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ کس جگہ میرے خیال میں نے اس کو مارک کیا ہوا تھا. اچھا اس کے بعد اس نے کہا ہے کہ ایک تو ہم اس کو کنٹین کریں گے. 3,75,000 فوجیں پہنچ گئیں، بحر ہند کے اندر آ گئے، انڈیا کو رکھ لیا. انڈیا کے بارے میں اب ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ اے گھوڑا نہیں چل رہا. اچھا اب گھوڑا دوسرا جو ہے، اے مرد مجاہد جاگ ذرا اب وقت شہادت ہے. اب امریکہ کو ایک بکواس سوجے کی دماغ میں، جو ان کے اوپر بڑا کام کر رہے تھے اور کام مدتوں سے کر رہے تھے، کہ انہوں نے فلمیں بھی بنائی ہوئی ہیں، انہوں نے جہاد کے ترانے بھی بنائے ہوئے ہیں چائنیز لینگویج کے اندر، کہ چین کے جو لوگ ہیں سنکیانگ والے جو مسلمان ہیں، اچھا ان کو اٹھایا جائے. اب اس کے اوپر نہ تو ایران ان کے ساتھ راضی بنتا ہے، نہ پاکستان. انڈیا نے کوشش کی تھی پوری،
آپ کو میں شاید ایک دفعہ پروگرام میں بتایا تھا، جو گیلانی جو افتخار گیلانی نے باقاعدہ وہ رپورٹ جو تھی وہ اس کی انڈین انٹیلیجنس کی رپورٹ تھی کہ 4 دفعہ انڈیا نے وہاں مجاہدین کو بھیجا ہے تاکہ وہ کریں، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ پاکستان کے لیے ایک ڈیسیژن میکنگ کی صورت ہے کسے ایک دی ہو ہی رہے یا رانجے یا کھیڑے، یا تو آپ یہ کہیں گے کہ ہم امریکہ کے ساتھ ہیں، تو جیسے ہم نے جہاز پہلے امپورٹ کیا تو امریکہ پھر ہمارے پیسے دے اور جہاز امپورٹ کریں گے چائنا میں، یا پھر کہہ دیں گے امریکہ کو خدا حافظ، تھینک یو ویری مچ، وی سرٹ ٹوگیدر، وی ہیپن ٹوگیدر۔ یہ پاکستان، اور اس میں اس نے باقاعدہ اشارے بھی دیے ہیں، اچھا، اور اشارے بھی اس نے دیکھیں 2 ہی بیس، کیونکہ افغانستان سے کوئی طالبان نہیں جائیں گے وہاں پر، انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ پاکستان کا جہادی جو ہے اس کو پیسہ دے کے کوشش کی جائے گی، لیکن بہت مشکل ہے۔ پاکستان کے لیے پومپیو کا سٹیٹمنٹ جو ہے وہ اس وقت سوچنے کی گھڑی ہے، آپ کو سوچنا پڑے گا۔ میرا مشورہ یہی ہے کہ اس دفعہ بہترین وقت ہے، اچھا وقت ہے، امریکہ کو خدا حافظ کہہ دیں۔ چلیں جی، دیکھتے ہیں پاکستان کیا کرتا ہے، اور جو بھی فیصلہ ہو قوم کے مفاد کے اندر ہو۔ ناظرین، یہاں پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ کل نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔